اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، پرویز مشرف چلا گیا، ایک ایسے عالم میں چلا گیا کہ جب وہ پاکستان کا واحد ڈکٹیٹر تھا کہ جس کی موت جلاوطنی میں ہوئی اور اس عالم میں ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک سزائے موت کا فیصلہ چل رہا تھا، جس میں اسے غدار کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس کی لاش 3 دن کے لیے ڈی چوک پر لہرائی جائے۔ پتہ نہیں یہ کیسی کیفیت ہے۔ ایک جانب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں گفتگو مت کرو کہ اس کے اعمال جو تھے وہ آخرت میں پہنچ چکے، لیکن یہ شاید اس شخص کے ذاتی افعال کے بارے میں ہے، جبکہ قرآن پاک اور احادیث کی کتب جو ہیں وہ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جو حکمران تھے اور اس دنیا پر بڑے بن بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار وہ قصے ہمیں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کائنات میں اپنے آپ کو فرما روا ثابت کرنے کی کوشش کی، اکڑ کر چلتے تھے، اور پھر ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا اور ان کے نشان تک مٹا دیا۔ مشرف کے محبت کرنے والے لاتعداد ہیں اور آج بھی ہیں۔ پرویز مشرف نے پاکستان کی تاریخ کا پہیہ الٹا گھمانے کی کوشش کی۔ پاکستان کو بنے ہوئے 52 سال ہوئے تھے جب وہ یہاں پر برسر اقتدار آیا، اور اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ملک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ ہے، جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ لیکن مشرف کی ذاتی اخلاقیات سے لے کے معاشرتی اخلاقیات تک اور اس کے نظریات تک ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں وہ چاہتا تھا کہ یہ ملک ایک مکمل طور پر سیکولر، لبرل اور روشن خیال ملک میں تبدیل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس ملک کو ہم یورپ کے ممالک کا ہم پلہ سمجھنے لگیں اور لوگ اس وقت کو بھول جائیں کہ جب کبھی قرارداد مقاصد پاس ہوتی تھی یا کبھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ اسی لیے وہ تمام لوگ جو کہ جمہوریت کے علمبردار ہیں، جو کہ سیکولر لبرل اخلاقیات کے حامی ہیں، وہ مشرف سے دل سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ مشرف نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہ بھی مشرف کی دین ہے۔ مشرف نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا کہ جب امریکہ خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان بہت تھوڑا سا ساتھ دے سکے، کیونکہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور پاکستان کے عوام شاید اس طرح امریکہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کر سکے۔ امریکہ کے 7 مطالبات میں سے مشرف نے 7 کے 7 مطالبات مان لیے، جبکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ 2 سے 3 مطالبات سے زیادہ پاکستان نہیں مانے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ کیا جس کا پاکستان کے عوام کبھی توقع نہیں رکھتے تھے۔ پاکستان کی پوری تعلیمی پالیسی بلکہ تعلیمی نظام تک تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا گیا کہ جو نسل انگریزی تہذیب اور یورپی تہذیب میں اٹھتی، بیٹھتی، سوچتی، چلتی پھرتی تھی۔ وہ یورپ جس میں کبھی آپ وقت گزاریں تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ یہاں پر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا ہے۔ اس ویلنٹائن ڈے کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں لڑائیاں ہوئیں، اس کو باقاعدہ زبردستی نافذ کیا گیا۔ اسکولوں کالجوں سے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا گیا کہ جو الحاد اور لادینیت کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھی، اور مشرف نے ان کو سپورٹ کیا۔ مشرف نے ایسے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جو اللہ اس کے رسول کے نام پر گفتگو کرتا تھا، اور اس کے دامن پر جامع حفصہ کا داغ بہت بڑا داغ ہے۔ مشرف کی آمریت نے بلوچستان کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلی۔ اکبر بگٹی جو کہ ایک واحد پرو پاکستان بلوچ رہنما تھا، وہ مشرف کی ذاتی انا پر قربان ہو گیا، حالانکہ اس وقت تک اس کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، اور اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ مشرف کی طرف ملنے کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے جب جہاز نہیں بھیجا گیا بلکہ خراب کر دیا گیا، اور وہ واپس جگہ چلے گئے کہ جہاں پر ان کو اس دنیا سے، دار فانی سے کوچ کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد بلوچستان آج تک امن کی راہ دیکھ رہا ہے۔ مشرف
امریکہ ہی نہیں، امریکہ کے خیالات اور نظریات کا بھی حامی تھا، اور اس ملک کو ایک ایسے ماحول میں بدلنا چاہتا تھا کہ جس ماحول میں پاکستان، بھارت یا کسی اور دوسرے ملک کے درمیان شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیکولر لیبرل جو تھا وہ مشرف کا حامی اور اس کا ہم نوا تھا۔ مشرف افغانستان کے لیے اس جنگ کے مقابلے میں عالم اسلام کے مقابل پہ کھڑے ہونے والا شخص تھا۔ 2004 کی وہ رپورٹ جو کہ امریکن کانگریس میں پیش ہوئی ہے، اور اس کے بعد مشرف کی ان دا لائن آف فائر کتاب جو ہے، یہ بتاتی ہے کہ مشرف نے کس طرح ان سارے لوگوں کو جو کہ ایک طویل عرصے سے اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے روس سے لڑ رہے تھے، اس کو امریکہ کے حوالے کیا، اور گوانتانامو بے کا قید خانہ مشرف کی وجہ سے آباد ہوا۔ وہ لوگ جو تقریباً 450 کے قریب تھے، جنہیں مشرف نے پکڑا اور خود اس نے اعتراف کیا کہ میں نے پیسے وصول کیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، اس کے رسولوں کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت جس نے ایک آزاد کو پکڑا، گرفتار کیا اور اس کو غلام بنایا یا اس کو کسی دوسرے کے حوالے کیا، اور آزاد بھی وہ کہ جنہوں نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ مشرف کی وجہ سے 70,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے، اور اس پاکستان جو ہے، اس کی سرزمین جو ہے، یہ آگ، خون اور دھوئیں میں رچی بسی رہی ہے۔ مشرف کے دور میں یہاں اذانیں دینے کا معاملہ جو تھا وہ بھی محدود ہو کے رہ گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر اتارے گئے، اور اس مسجد کو کہ جو کبھی علامت سمجھی جاتی تھی، اس مسجد کو فساد کی جگہ قرار دے دیا گیا۔ جامعہ حفصہ کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، جب ایک چند ہزار لوگ ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف پاکستان ملٹری کی مائٹ جو تھی ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھی، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پورے اسلام آباد نے کھنکرت دیکھی، توپوں کی، ٹینکوں کی اور باقی چیزوں کی، اور لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انہیں نہ جنازے نصیب ہوئے، نہ کفن نصیب ہوئے، بس دفن کر دیے گئے۔ لیکن امریکہ کے سامنے ہمارا ایک امیج یہ بن گیا کہ ہم رائٹ ان دا ہارٹ آف دس اسلام آباد کیپٹل، ہم کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی سرفرزدی کا نام جو ہے وہ بلند کیا جا سکے۔ افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ دشت لیلہ کا وہ واقعہ کہ اس کے اندر 3,000 افغان طالبان کو کنٹینرز میں بند کر کے باقاعدہ ایک صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ دھوپ اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے اوپر پاکستان جو تھا اس میں ایک سناٹا اور خاموشی چھائی رہی، اور ہم نے اسی طرح امریکہ کی سپورٹ جاری رکھی۔ ہم نے 3 بڑے ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے کیے، اور پاکستان کی پوری فضا جو تھی وہ امریکہ کے کنٹرول میں تھی، اور 57,000 دفعہ جہاں سے ٹینک اڑے، جہاز اڑے تھے، اور انہوں نے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کے جسموں کے پرخچے اڑانے کے لیے بم برسائے تھے۔ لمبی چارج شیٹ ہے، لمبا کچھ ہے، لیکن مشرف صاحب یہاں سے چلے گئے، دیار خیر میں مارے گئے۔ پاکستان کا واحد آرمی چیف جو غداری کے مقدمے میں جلاوطنی بھگتتا رہا، اور جس کی لاش پاکستان آئی، جو خود نہ آ سکا، اپنے تمام تر کر و فر کے باوجود، اپنی تمام تر الیکٹورل کالج کے باوجود، اپنی تمام تر امریکہ کے ساتھ وفاداریاں، محبتیں، اور اس ملک کو امریکہ کے لیے جہنم بنانے کے باوجود اس کو صرف امریکن ہسپتال نصیب ہوا، امریکہ کی مدد نصیب نہ ہو سکی۔ بالکل ویسے ہی جیسے چلی کے پنوشے کو کان سے پکڑ کے امریکہ نے چلی کے عوام کے حوالے کر دیا تھا، اور شاہ ایران کو کوئی سرزمین نہیں ملی تھی کہ اسے پناہ دے سکے، اور وہ مصر میں خاموشی سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مشرف صاحب زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن آخرت میں فرض عمل بہت بڑی ہے۔ ان کی منزلیں پتہ نہیں کیسی ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ آسان ہوں، لیکن
ایک بات طے ہے کہ آنے والوں کے لیے ایک سبق ضرور ہے کہ رہے نام اللہ کا، کسی کا مکہ زیادہ دیر تک لہراتا نہیں ہے، زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔